بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں مصیبت سے مراد دیکھیں، مصیبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مصیبت وہ جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں، وہ مصیبت تو مسلمان کو بھی آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، تکوینی امور ہوتے ہیں کچھ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو یہاں وہ مصیبت مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ والی مصیبت انسان کے ضروری نہیں کہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ بھی حادثات ہو جاتے ہیں، تو وہ مصیبت نہیں ہوتی، وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں مصیبت سے مراد ہے وہ مصیبت جو حقیقی معنی میں مصیبت ہو، جو گناہوں کی سزا کے طور پر، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، قوم عاد قوم ثمود کے ساتھ ہوا، یا بعض دفعہ اللہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے قحط میں ڈال دیتے ہیں جیسے فرعونیوں کے ساتھ ہوا، تو یہاں یہ والی مصیبت مراد ہے۔ تو یہ مصیبت انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ نکلا کہ جو واقعی عذاب ہوتا ہے نا، جو مصیبت بن کے آتی ہے، وہ انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے، اور کچھ قدرتی واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تو وہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی مصیبت آپ کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور کون سی ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ قدرتی حادثات ہیں، دنیا میں ہمیشہ سے آئے ہیں، صحابہ کے دور میں بھی آئے، بڑے بڑے نیک لوگوں کی پر آزمائشیں آئی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بدعمالیوں کے نتیجے والی مصیبت ہے اور واقعی حقیقی مصیبت ہے یا ویسی ایک آزمائش ہے؟ تو دیکھیں، اس میں یقینی طور پر تو جب تک ہمارے سامنے نص موجود نہ ہو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے قوم عاد قوم ثمود کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کی بدعمالیوں کا عذاب تھا، قوم نوح کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ بدعمالیوں کا عذاب تھا۔ جہاں اللہ بتا دے گا وہاں تو ہمیں یقین ہوگا، جہاں نہیں بتائے گا تو وہاں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ کچھ علامتیں علماء نے بتائی ہیں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے، ان علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، غالب درجے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ مصیبت گناہوں کا عذاب ہے یا یہ ویسے ہی قدرتی حادثہ ہے۔ تو وہ ظاہری علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے، چاہے وہ انفرادی آپ کی زندگی میں آئے یا قومی سطح پہ آئے، تو اگر اس میں ہمیں اپنی اصلاح کا موقع مل رہا ہے اور اصلاح کی طرف توجہ جا رہی ہے، مثال کے طور پر ملک میں مہنگائی کا عذاب ہی آپ دیکھ لیں نا، عوام کو کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آئندہ کے لیے، کیا پالیسیاں بنانی چاہیے ہمیں، حکمرانوں کو کچھ عقل آ جاتی ہے، تو پھر یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اصلاح کا ایک پروگرام ہے، ایک تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ تو اور اگر کوئی پریشانی آئی اور آپ کی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے، نہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، نہ آپ کو اپنی غلطیوں کی تلافیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہو۔ دیکھیں، جب بھی کوئی تکلیف کسی خیر کا پیش خیمہ ہو تو وہ تکلیف پہنچانے والا آپ کا دوست ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے آپریشن کر کے، ٹیکہ لگا کے، وہ تکلیف مصیبت نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے شاہین، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تیز ہوائیں شاہین کو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہیں، ٹینشن دینے کے لیے نہیں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ اپنے اعمال میں غور کریں، اپنی اصلاح کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، تو عقل مند لوگ سدھر جاتے ہیں۔ تو یہ پھر مصیبت نہیں ہے، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی عذاب برائے عذاب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی اور آپ برائیوں میں اور جری ہوتے چلے جا رہے ہو، تو یہ وہ عذاب ہے جس کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ فرمایا جو مصیبت حقیقی معنوں میں جو مصیبت ہوتی ہے وہ مراد ہے، ہاں وہ تمہیں جو پہنچتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی برائیاں اللہ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ تو جو عذاب آتے ہیں نا، یہ بہت سے گناہوں کو معاف کرنے کے باوجود جو کچھ گناہ رہ جاتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے۔ سارے گناہوں کا اللہ عذاب دینا شروع کر دے تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا، ایک ذی روح چیز کو بھی اللہ زمین پہ زندہ نہ چھوڑے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ زمین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کی دادا گیری تو زمین پر ہے نا، تو زمین پہ نہیں جو ہرا سکتا آسمانوں میں کہاں سے ہرائے گا؟ نہیں، اللہ عذاب دینے پہ آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے تم۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے، اس لیے اللہ ہی سے دوستی لگاؤ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی نشانیوں میں جہاز ہیں سمندر میں پہاڑوں جیسے۔ مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ جہازوں سے کیا، کیونکہ کشتی پہاڑوں جیسی جو ہوتی ہے وہ جہاز ہی ہوتا ہے، تو سمندری جہاز ہیں۔ کیسے سمندر اپنی پشت پہ اٹھا کے
اتنی وزنی چیز کو اٹھاتا ہے اپنی پشت پہ اور کہاں سے کہاں ایک ملک سے دوسرے ملک تمہیں دھکیل دیتا ہے. کیسے آرام سے تم ٹریولنگ کر کے اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو, تجارت بھی کرتے ہو. اور ارشمیدس کا لا ہم نے اسکول میں پڑھا تھا نا کہ پانی میں سوئی تو ڈوب جاتی ہے, جہاز نہیں ڈوبتا. تو یہ ارشمیدس کے لا کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا, بلکہ اللہ نے جو قانون بنایا جس پہ جو بھی سائنٹسٹ تھا ارشمیدس وہ مطلع ہوا, تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر مطلع ہوا ہے. وہ قانون اس نے تھوڑی بنایا ہے, ایک فطرت کا قانون, فزکس کا قانون پہلے سے زمین پہ موجود تھا جو اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ سوئی آپ پانی میں ڈالتے ہیں ڈوبتی ہے. سمندر کو کیسے, سمندر جو ہے اس پہاڑ جیسے جہاز کو اپنے سینے پہ اٹھائے رکھتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے. اور پہلے زمانے میں بھی, اب بھی ہم نے دیکھا ہے جب باہر ٹریولنگ ہوتی ہے تو بادبانی کشتیاں اب بھی ہیں. جب تک وہ گوروں کو ہم نے دیکھا ہے جب ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں نا, سیاح جو ان کے ہوتے ہیں, ٹورسٹ ان کے جاتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیزل بچانے کے لیے انہوں نے پردے لگائے ہوئے کشتیوں میں, جیسے پرانے زمانے میں ہوتا. تو جب تک ہواؤں سے چلائیں گے, ہوا چلائے گی ان کو, تو ہوا بڑے مزے سے چلاتی ہے کشتیوں کو. وہ پردے دائیں بائیں کرتے رہتے ہیں, اس سے اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے. تو پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا, 100-150 سال پہلے تک اس طرح بہت زیادہ لوگ سفر کیا کرتے تھے کشتیوں پہ بیٹھ کے. حاجی بہت جایا کرتے تھے, ہماری پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ بادبانی کشتیوں میں بیٹھ کے حج پہ جایا کرتے تھے. تو اس میں بہت ہی سستے میں آپ کا سفر ہو جایا کرتا تھا کیونکہ ہوا کی طاقت آپ استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہواؤں کے ذریعے سمندری جہازوں پہ سفر کر رہے ہو, ڈیزل کا خرچہ, بجلی کا خرچہ بچا رہے ہو, انرجی تمہیں قدرت نے دی ہوئی ہے, یہ بھی تو ہوائیں اللہ کے کنٹرول میں ہے. چونکہ عرب میں تو یہ بہت زیادہ تھا اس وقت نا, یہ سمندری جہاز اور کشتیاں, یہ بادبانی کشتیاں ہوتی, وہ لوگ پردوں کو سیٹ کرتے تھے خاص اینگل سے کہ وہ ہوا کے ان اینگلوں پہ ٹکراتی تھی اور کشتی کو دھکیلتی تھی آگے. تو وہ اس اینگل سے جہاں ان کو موڑنا ہوتا اسی حساب سے وہ پردوں کو سیٹ کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو سمندروں میں جا رہے ہو نا, بیچ سمندر میں اللہ ہوا کو روک دے تو تمہارا بنے گا کیا؟ یسکن الريح, اللہ اگر چاہے ہوا کو روک دے, فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ, تو سارا دن یہ کشتیاں سمندر کی پشت پہ کھڑی رہیں. کیسی ٹینشن میں آؤ گے, تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں گے. تو یہ ہوائیں اللہ کے اختیار میں ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ, بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے. عجیب بات ہے, سورہ لقمان میں بھی اللہ نے جہاں کشتیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ چاہے تو طوفان سے تمہیں ہلاک کر دے سمندر میں, وہاں بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ اس میں صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو کشتیوں کا صبر شکر سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہاں صابر شاکر کا مطلب ہے مومن. مومن جو کامل ہوتا ہے نا, اس میں دو ہی تو بہترین خصوصیات ہیں کہ غموں پہ صبر کرتا ہے اور خوشیوں پہ شکر کرتا ہے. اور کافر کی ایک صفت کو اللہ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب ٹینشن میں آتا ہے تو صبر نہیں کرتا, جزا فضا, خودکشی کے خیالات, اور فوراً ڈپریشن میں جانے لگتا ہے اور یعنی بالکل ہی مایوس ہونے لگتا ہے. اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو اترانے لگتا ہے, اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. تو یہ جو سمندر میں جب ہم سفر کرتے ہیں نا, خاص طور پہ پرانے زمانے کا سفر تو بڑا خطرناک ہوتا تھا. تو اس میں یہ جو لوگ ہیں نا, انسانیت اس کنڈیشن سے گزرتی تھی. جب تک وہ کشتی میں ہوتے تھے, سمندر کی لہریں ہلتی تھی, ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا, یہ خطرہ ہوتا تھا کہ ہوائیں رک نہ جائیں. تو ایسے موقع پہ بہت واضح پتہ چلتا تھا کہ کون صبر کرنے والا ہے اس کنڈیشن میں. بچپن کی تربیت کا اثر ہے, بچپن کی. اس لیے دیکھو, ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم نے بڑوں سے سنی ہے, دیکھی بھی ہے, بار بار کہتا ہوں, ہماری عمر کم ہے, تجربہ زیادہ ہے. ہماری باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا کرو. یہ نہ سوچا کرو یہ ایسے سفید بابے جیسے بڑی عمر کے باتیں کرتے ہیں ان کی طرح یہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تجربے بعض دفعہ لوگوں کے حالات سے ہو جاتے ہیں. وقت سے پہلے انسان بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے, اور اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم بھی دیا ہے. صحابہ کے واقعات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ایک بات یاد رکھو کہ جس نے اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھایا, بس سمجھو اب اس نے کچھ بھی نہیں سکھایا. اب اس بچے سے خیر کی امید نہ رکھو. اور جس نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا, صرف ایک چیز سکھا دی, بڑوں کا ادب, جسے تبلیغ میں کہتے ہیں نا اکرام مسلم.
اکرام مسلم میں بڑے بڑوں کا ادب بھی، چھوٹوں پہ شفقت بھی، علماء کا اکرام بھی، بزرگوں کا احترام بھی، بوڑھوں کا احترام، یہ چیز اگر آ گئی تو اگر یہ بچہ بگڑ بھی گیا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دلیل سے بات سمجھاتا ہوں، دلیل سے۔ دیکھو یہ قرآن جسے ہم چومتے ہیں، جسے ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس پر کوئی عمل کرے نہ کرے، فاسق فاجر مسلمان جو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، مگر اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ادب تو کرتا ہے نا؟ ہاتھ سے نیچے گر جائے کتنا ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اور اس کی کوئی گستاخی کر دے، اس کے سامنے اٹھا کے پھینک دے، کیسا آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی نصیحت کی جائے گی، عمل کرے نہ کرے لیکن نصیحت کو سنے گا، اللہ کا کلام۔ میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو، بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ڈرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کاش ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں احترام ہے۔ تو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو شاید کل لائن پہ آ جائے، کل نہیں تو پرسوں۔ آتا لائن پہ کیوں نہیں ہے؟ کہ قرآن کی تعلیمات کوئی اس تک پہنچانے والا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پہنچانے والا بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے نہیں پہنچاتا جس طرح سے اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ۔ بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے، پہنچانے والا اس کو پھینک کے آ جاتا ہے۔ عطر کی خوشبو آپ کسی کو دیں، ادب تمیز کے ساتھ دیں تو لے گا بھی، لگائے گا بھی، اور عطر کی بوتل اٹھا کے منہ پہ مار دیں اس کے، کہ لگا لینا جب موڈ ہو۔ میاں بیوی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو شوہر لا کے دیتا ہے سودا، کبھی غصے میں ہوتا ہے، بیوی نے دہی منگوائی، یہ اٹھ نہیں رہا، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں افطاری بنانی ہے، دہی بھی لے آئیں، ان کو روزہ لگ رہا ہے، اٹھ نہیں رہے۔ یہ ہوتا ہے ایسا گھروں میں کہ ابھی تو مجھ سے انڈے منگوائے تھے، اسی وقت کہہ دیتی جب انڈے لینے گیا تھا اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دہی بھی لے کے آ جاؤ۔ یہ عام طور پر نارمل کیسز ہیں گھروں کے اندر۔ جب انڈے لینے بھیجا تھا یا پکوڑے لینے بھیجا تھا اس وقت کہہ دیتی نا کہ دہی بھی لے آؤ، بھائی بھول گئی، اب لے آئیں۔ اب اس کو غصہ آ رہا ہے، اٹھ نہیں رہا۔ اب ظاہر ہے پولیس تو نہیں بلوائے گی وہ اس کو اٹھانے کے لیے، اس نے تانے دینا شروع کر دی، اٹھا نہیں جاتا، ہم کیا کریں، چاٹ کیسے کھائیں گے، دہی بڑے کیسے پکیں گے۔ بالآخر یہ بھنا کے غصے میں گیا اور دہی لا کے بیگم کے منہ پہ مار دی۔ ایسا ہوتا ہے، یا اٹھا کے یوں کر کے پھینک دی تو وہ نہیں بناتی، پھر وہ کہتی آج دہی کے علاوہ سب کچھ آئے گا، دہی نہیں آئے گی۔ یہ پھڈے بھی ہوتے ہیں گھروں میں، اٹھا کے جب یوں پھینکا تو اٹھا کے اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے پھینکتی ہے واپس۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے لا کے بھی دے دی، سب کچھ کر دیا، مگر جو دینے کا اسٹائل تھا نا یہ بیگم کو پسند نہیں۔ دہی تو بہت پسند آئی، آپ بھی پسند آئے، مگر دہی پیش کرنے کا اسٹائل اسے پسند نہیں آیا۔ کہہ رہی یہ اسٹائل ذرا پسند نہیں آیا، عزت سے پیش کرتے تو گھر میں پھڈا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا۔ اس کو یہ غصہ کہ میں اتنی دور سے لے کر آیا، قبول نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے کوئی لانے کا طریقہ، میں کوئی نوکر ہوں، ملازمین کو ایسے دیجیے، زکوٰۃ بٹ رہی ہے کہ یہاں پہ قرآن کے احکام ہوتے ہیں، پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اٹھا کے پھینک دیا اس کے اوپر۔ بات ہی قل یا ایھا الکافرون سے شروع کی، ایک غیر مسلم آپ کے سامنے آیا ہے۔ اب قرآن میں غیر مسلم کے خطاب کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک عیسائی کو دعوت دینی پڑ گئی، غیر مسلم تھا، اس نے مجھے بٹھایا، مجھے کسی نے کہا یہ اسلام کے قریب ہے تو اس کو آپ ذرا دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو میں سوچتا رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں دعوت۔ تو قل یا ایھا الکافرون بھی ہے قرآن میں، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو۔ تو اگر میں یہاں سے شروع کرتا اے کافرو، تو کہتا چلو بھائی پتلی گلی سے نکلو، شابش، ہمیں کافر کہنے آئے ہو یہاں پہ۔ تو میں سوچتا رہا، قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ کیسی پیاری آیت ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو اے اہل کتاب۔ اہل کتاب بھی کافر ہوتے ہیں، مگر اہل کتاب کا لفظ سن کے ان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں عزت دے رہے ہیں۔ کافر تو ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، مگر ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ ہمیں اہل کتاب، پڑھا لکھا کہا جا رہا ہے، کتاب والو تم تو سمجھدار لوگ ہو۔ اس سے اس کا دل نرم ہوگا کہ بھئی تم اتنے گمراہ نہیں ہو جیسے ہندو ہیں، تمہاری گمراہی کم ہے کیونکہ تم آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہو،
اور پھر تعالو آؤ، ایک ہوتا ہے ایتی آ جا، عرب اردو میں بھی کسی کو بلانا ہو آئیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مہذب لفظ ہے تشریف لائیے. نہیں بھی چاہ رہا ہوگا دل تو انسان چلا جائے. پولیس والے جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں نا تو اتنے غلط طریقے سے کہ اس کا دل نہیں چاہتا. اگر پولیس والے ایسے بولے تشریف لائیے، خود ہی موبائل میں جا کے بیٹھ جائے گا. وہ عزت نہیں دیتے. وہ تشریف لائیے، کیا خیال ہے؟ تشریف لائیے، دل چاہتا ہے کہ آ جاؤں. اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آئیے، تو بھی انسان کا دل چاہتا ہے. اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آ جائیں، تو بھی انسان کہتے ہیں چلو تھوڑی سی. اردو کی بڑی خوبصورت زبان ہے، خدا کی قسم. یہ سب اردو میں ملے گا آپ کو. اردو جو ہے نا، یہ زبان ہی اونچے خاندانوں میں بننے والی زبان ہے، یہ مہذب قوموں میں. لیکن آج اردو کی قدر نہیں ہو رہی ہے. انگلش میں سب کو کیا کہتے ہیں؟ کم ایئر، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اردو میں کتنے سارے الفاظ ہیں، ہر ایک کو اس کا درجہ مقام دیا جاتا ہے. اس لیے اردو زبان کی قدر کیا کریں. اور اردو کو آپ ٹھیک ہے انگلش سیکھ رہے ہیں، یورپ امریکہ میں رہنے والے بھی لوگ، مگر اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں. ادب تمیز انگلش میں نہیں ہے، اردو میں ہے. انگلش کی اپنی فضیلت ہے، بین الاقوامی زبان ہے، لیکن تمیز جو آئے گی نا گھر میں، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ اردو سے آئے گی، انگلش سے نہیں آئے گی. انگلش میں تو او ڈیڈ، او مام، وہ یہ چیختا رہے گا. امی جان کا لفظ ہی نہیں ہے. جان کا لفظ کتنا اچھا ہے، جائے نا، کیجیے نا، بس ہر جگہ پلیز لگا دیتے ہیں. وہ ہر بات سے پہلے، وہ تو پولیس والا بھی گرفتاری سے پہلے پلیز کہہ کے گرفتار کرتا ہے. تو خیر، آئیے، آ جائیں، آؤ، یہ تھوڑا سا کم درجے کا ہو گیا ہے بھائی. اس کے بعد کل ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے، کھانے پہ مجھے بلا رہے تھے. وہ بیچارے گاؤں سے آئے ہیں، ان کو زیادہ اردو نہیں آتی. مجھے کہتے بار بار. میں نے کہا ایسے بلا رہے جیسے مرغیوں کو دانا ڈالنے کے لیے بلایا. آئیے، آ جائیں، تشریف لائیں، یہ بولو. خیر ان بیچاروں کو اردو آتی نہیں تھی، ان کے ساتھ تو میں مزاح کر رہا تھا. مجھے بار بار کہہ رہے ہیں یوں کر کے میں نے کہا بھائی میں مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہو کیا؟ تو آ جائیے، آئیں، آئیے، اور یہ تھوڑا کم درجے کا ہو گیا. اور بالکل ہی اگر گرانا ہے آبے، چل بے لگا دو آخر میں، تو ذرا بازاری زبان بن جائے گی. اتھے وڑ، اور زیادہ اس میں کرنا ہے نا، اتھے وڑ، پراں وڑ، اس طرح کے الفاظ آپ بولنا شروع کر دو، اور تھوڑا سا غصے میں آ جائے گا. تو قرآن نے بہت شائستہ لفظ استعمال کیا. تعالو عربی کا مطلب تشریف، آ جائیے، آؤ، تشریف لائیں، یعنی مہذب لفظ ہے. تعالو، جب چھوٹا کسی بڑے کو بلاتا ہے تو کہتا ہے تعالو. تو قرآن عیسائیوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ قل، اے نبی، ان سے کس لہجے میں بات کرنی ہے آپ نے؟ یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں، اے کرسچنز، اے مشرکو، اے کافرو، نہیں، اے اہل کتاب. تعالو، آؤ، عزت کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے. الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. ہمارا دین اور تمہارا دین الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے. انسان کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے فطری محبت ہوتی ہے. اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے بولو، ہم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہی اصلاً تمہارے باپ دادا کا، جو اصل باپ دادا جو پہلے گزر